لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات محمد کامل ترین تعریف ہے ذات واجب کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، لائق عبادت ہے، جس تک کبھی ذہنوں کی رسائی ہو نہیں سکتی، زمان و مکان جسے گھیر نہیں سکتے، جو بینائی میں سما نہیں سکتا، نہ عقلیں جس کا ادراک کر سکتی ہیں، مگر یہ کہ اس کی معرفت کے بغیر اس کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اب معرفت کا ذریعہ، معرفت کا راستہ، معرفت کا طریقہ وہی ہوگا صحیح کہ جو وہ منتخب کرے۔ اپنی معرفت کے راستے فراہم کرنے والا وہ ہے۔ انسان یقیناً فکر کر سکتا ہے، تفکر کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو راستے فراہم کیے ہیں اپنی معرفت کے لیے، ان میں سب سے اہم مرکز ایک ہی مرکز ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ اسی لیے ہی درود و سلام رکھے گئے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مختصر سی تمہید ہے، گفتگو ہے، اس کے بعد ربط مسائل، پھر نوحہ۔ اسی لیے میں چاہتا تو رک سکتا تھا اور منبر ہی پر بیٹھے ہوئے نوحہ سن سکتا تھا، مگر چونکہ مختصر کا ذکر بھی درپیش ہے، فضائل کا اور تمہیدی کے جملے بھی ہیں، تو بہتر یہ مناسب ہے کہ مسائل کے ساتھ نوحہ ہوں تو گریے میں، آنسوؤں میں اضافہ ہو جائے، تسلسل باقی رہے، سلسلہ قائم رہے۔ اور یقیناً دیکھیں سلسلہ قائم و رہنا کتنا ضروری ہے کسی بھی چیز کا ہو۔ اللہ نے سلسلہ قائم رکھا۔ کسی بھی چیز کا، کسی بھی مقصد کا اگر سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر منزل نہیں مل سکتی۔ سلسلہ ضروری ہے۔ تو اب خداوند اعظم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہدایت کا، کہ اپنے بندوں کو راہ ہدایت دینے کے لیے، اپنے بندوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، اپنے بندوں کو کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے، اپنے بندوں کو معرفت کی راہوں پہ چلانے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا۔ اور وہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا۔ اب جو سلسلہ شروع ہوا یہ سلسلہ ہدایت ہے، یہ نظام ہدایت کا نظام ہے، یہ سلسلہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا سلسلہ تھا۔ اب وہ سلسلہ چلتے ایک مرتبہ آگے بڑھتا رہا اور جناب ابراہیم تک پہنچ چکا۔ نوح گزر گئے۔ نوح کے تقریباً 500 سال بعد ابراہیم آئے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، اب ابراہیم کا معاملہ جب شروع ہوا تو ابراہیم نے وہ کارنامے کیے، حضرت ابراہیم نے، خلیل اللہ نے، کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو ایک سرٹیفکیٹ دی، جناب ابراہیم کو ایک سند دی، جناب ابراہیم کی ایک شان بیان کی۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِي لَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو ان کے شیعوں میں قرار دے دیا۔ یہ قرآن نے کہا۔ اب دنیا سے پوچھیں کہ یہ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے، ابراہیم کو کس کے شیعوں میں قرار دیا جا رہا ہے؟ دنیا نے کہا نوح، حضرت نوح کے شیعوں میں ابراہیم کو قرار دیا گیا۔
حالانکہ آپ غور کریں تو 400-500 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان، مگر چونکہ نوح کو فالو کیا، نوح کی اطاعت کی یا نوح کے راستے کو جاری کیا تو ان کے شیعوں میں جاری ہو گئے، ان کے شیعوں میں شامل ہو گئے۔ یعنی پتہ چلا کہ کسی کا شیعہ ہونے کے لیے بالواسطہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، 100 سال کا فاصلہ کیوں نہ ہو، ان کے راستے پہ چلنا شیعہ کا مقام ہو جاتا ہے۔ راستے کو برقرار رکھا، نوح کے راستے پر چلے جناب ابراہیم، تو کہا ہم نے ان کے شیعہ۔ بھئی سوال یہ ہے کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم کا شمار بے شک ہے، کیونکہ آنے والا نبی پچھلے والے نبی کی تائید کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اس کے مقصد کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ اس حساب سے نوح کے شیعہ ضرور ہیں ابراہیم، مگر ذرا امت بتائے کیا اللہ کے لفظوں کے کارخانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے کہ یہاں آیت میں ڈائریکٹ نوح کا نام نہیں لیا کہ نوح کے شیعوں میں قرار دے دیا، کہ تفسیر میں لوگ یہ کہنے لگے کہ نوح کے شیعہ، بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم ہے، مگر صرف نوح کا شیعہ ہوتے تو لفظ نوح اس آیت میں آ جاتا۔ اللہ نے کہا ان کے شیعوں میں قرار دیا۔ کون تفسیر بتا سکتا ہے سوائے معصوم وارث قرآن کے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب امام نے کہا کہ شیعہ علی کے تھے ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو علی کے شیعوں میں قرار دیا۔ پتہ چلا علی وہ ہے کہ جس کے بعد نہیں، جس سے پہلے بھی اس کا شیعہ گزر رہے ہیں۔ انبیاء تو جانتے ہیں نا علی کو، انبیاء نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ بھئی علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر نبوت نہیں ملی، تو پتہ چلا علی کا اقرار علی کی معرفت کی بنیاد پہ تو نبوت مل رہی ہے۔ پتہ چلا ابراہیم خلیل بنے ہی ہے علی کی ولایت کے اقرار میں۔ عجیب افکار ہیں لوگوں کے۔ آپ روایتوں کی روشنی میں دیکھیے، بھائی کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر کسی نبی کو نبوت اللہ نے نہیں دی، تمہیں بنا اقرار کے جنت کا راستہ کیسے بتا سکتا ہے؟ اب سلسلہ اللہ نے قائم کیا، جناب ابراہیم تک پہنچا، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، اس کے بعد بنی اسرائیل۔ اب سلسلہ بڑھ رہا ہے اور پھر انبیاء آ رہے ہیں ایک کے بعد، یہاں سلسلہ بڑھتے ہوئے جناب عیسیٰ تک آیا۔ حضرت عیسیٰ تک نبوتوں کا سلسلہ آ گیا۔ اب حضرت عیسیٰ پہ سلسلہ رک گیا، جو سلسلہ تھا حضرت عیسیٰ پہ رک گیا۔ اب حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا۔ 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 150 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، 400 سال گزر گئے، لیجئے 500 سال گزر گئے، اب 600 سال قریب ہو گئے، اب تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 571 یا 572 ایئرس تک، 600 سال کے قریب تک کوئی نبی نہیں آیا، سلسلہ منقطع ہے۔ اچھا کہاں روکا سلسلے کو؟ حضرت عیسیٰ پہ، یعنی جناب مریم پہ روکا۔ ایک بی بی پر نبوت کو منقطع کیا اللہ نے، روک دیا، بیٹا دیا، بیٹے کو بیٹا نہیں دیا، بیٹے کو وارث نہیں دیا۔ ابراہیم کے وارث ہوئے، دیگر انبیاء کے وارث ہوئے، عیسیٰ کے وارث نہیں ہوئے، عیسیٰ کے حواری ہوئے، حواری ہوئے۔ عیسیٰ کے حواریوں میں بہت سے لوگ یوشع آگے آئے ہیں، عیسیٰ کے حواریوں میں بہت سے لوگ تھے۔ شمون حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں کون ہے میں ابھی بتاؤں گا۔ حواریوں میں عیسیٰ کے بڑے۔ اب
ईसा के वजीर भी हैं, हजरत ईसा के सिलसिले को, उनके बताए हुए रास्ते को लेके पढ़ने वाले भी लोग हैं। नबी नहीं है, वारिस हैं, नबी नहीं है, बेटा भी नहीं है, उनके बाद कोई नबी भी नहीं है। अच्छा, एक बीबी पर सिलसिला हिदायत मिन जानिब अल्लाह हादी, इस बारे में बात हो रही है। मिन जानिब अल्लाह हादी होने का सिलसिला ईसा पे रोका, जनाब मरियम पे रोका। मरियम का बेटा मिन जानिब अल्लाह हादी हुआ, रोक दिया अल्लाह ने उसके बाद सिलसिले को। अब उसके बाद आखिरी नबी को अल्लाह ने भेजा, तकरीबन 600 साल बाद आखिरी नबी को भेजा। अब आखिरी नबी का रिवायतों के एतबार से देखें, एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, कोई 3 भी कहते हैं, चलिए ठीक है। कासिम है, इब्राहिम है, ये सरकार के बेटे हैं, ये हुए, दुनिया में आए, बचपन में इंतकाल फरमा गए, बचपन ही में गुजर गए। जनाब कासिम भी गुजर गए और जनाब इब्राहिम भी गुजर गए, यानी अब रसूल का कोई बेटा नहीं है। मगर अब चूंकि ये आखिरी नबी है, अब इसके बाद सिलसिले को अल्लाह मुनक़ता नहीं कर सकता। नहीं, जनाब ईसा के बाद कुछ फासला रोक सकता था, क्योंकि ईसा की शरीयत दी हुई है लोगों को। ईसा साहिब शरीयत है ना। 5 कौन है? उलुल अज़्म पैगंबर। क्यों है वो 5? साहिब शरीयत है, इसीलिए है। इनसे हटके दीगर अंबिया साहिब शरीयत नहीं थे। 104 सहीफे अल्लाह ने नाजिल किए, किसी को कोई कागज, किसी को कुछ सफात, मगर शरीयत जिसको दिए, अहकाम जिसको दिए, वो उलुल अज़्म में है। तो जनाब ईसा पे सिलसिले को रोका, जनाब मरियम के साथ मुनक़ता किया, एक बीबी पर मुनक़ता कर दिया। रसूल अल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। अगर आने वाला होता तो फिर 200 साल रोकता, 500 साल रोकता, 1000 साल रोकता, कोई मसला नहीं। कहा नहीं, ये आखिरी है, इसी के लिए तो सब आए हैं। इसको हम वो देंगे जो किसी को नहीं दिया, इसको ऐसी किताब देंगे गुजरी हुई तमाम किताबें सिमट जाएंगी। इसको ऐसी किताब देंगे जो क़यामत तक हादी होगी, क़यामत तक मौजूदा होगी, ऐसी किताब इसको देंगे। मगर इसके बाद कोई नबी आएगा नहीं, तो हिदायत का सिलसिला जरूरी है। तो लीजिए, खुदा की कुदरत बड़ी अजीब है। एक बीबी पर सिलसिला हिदायत को रोका था, रसूल अल्लाह के बाद जारी रखना है तो एक बेटे से नहीं, एक बेटी यानी एक बीबी से भी जारी कर दिया। अब देखें, दोनों बीबियां हैं, दोनों अजीम हैं, दोनों बतूल हैं, मगर दोनों बतूल में फर्क ये है कि एक का बेटा पीछे नमाज पढ़ने वाला है, एक का बेटा सामने नमाज पढ़ाने वाला है। नमाज पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कहूँ मेरे माबूद, तेरी कुदरत बड़ी अजीब, तेरे कारनामे बड़े अजीब, इंसानों के जहनों में आसानी से तू तो आ ही नहीं सकता, तेरे कारनामे भी नहीं आ सकते। भाई क्या मरहला था, किसी को खल्क कर देता, जनाब मरियम का शौहर बना देता, ईसा का वालिद हो जाता। तो यही क्या ज़रूरत थी कि बिना शादी के, बिना शौहर के मौजज़ाती तौर पर बेटा दे दिया जनाब मरियम को। लोगों ने तोहमत लगाई, मगर जनाब ईसा झूले से गवाही देने लगे। जनाब ईसा ने अपनी वालिदा की इस्मत की गवाही झूले से दी। मालूम हुआ जब इस्मत पर कोई बात आती है तो अल्लाह झूले वाले को इस्मत अता कर देता है। इस्मत पे कोई जब बात आता है तो बहरहाल शौहर नहीं दिया, क्या राज होंगे तेरे, ठीक है, मौजूदा दिखाना था,
تو ٹھیک ہے معجزہ تو حضرت آدم پہ دنیا دیکھ چکی ہے، نہ باپ نہ ماں، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، ڈائریکٹ معجزہ قدرت اللہ کی ہے نا. یہاں کیوں دکھانا تھا؟ شوہر دے دیتا، کہا نہیں شوہر نہیں دیا جا سکتا مریم کو. میرے معبود کیوں؟ کہا عدل. سمجھے عدل؟ توحید کے بعد ہمارے پاس ڈائریکٹ نبوت نہیں ہے، بیچ میں عدل ہے، لوگوں کے پاس ہے. توحید کے بعد ڈائریکٹ نبوت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عدل ہے. اچھا عدل کا مطلب کیا ہے؟ آدھا آدھا نہیں ہے، نہیں ہے. اگر امام آئیں گے تو ابھی حدیث آپ کو یاد آ جائے گی، امام آئیں گے پردہ اٹھائیں گے تو دنیا کو کس سے بھریں گے؟ عدل و بھئی اگر عدل انصاف ہی تھا تو الگ الگ کیوں کہا آپ نے؟ عدل کا مطلب اگر انصاف ہی ہے تو پھر یہ ورڈ الگ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ عدل و انصاف، عدل اور انصاف. پتہ چلا انصاف کچھ اور ہے، عدل کچھ اور ہے. بھائی شعرا بیٹھے ہیں، آسانی سے بات پہنچ جائے گی. انصاف بنے گا نصف سے، نصف یعنی آدھا، انصاف یعنی برابر برابر. عدل کا مطلب برابر برابر نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بھائی، سب کو برابر برابر دیجیے، یہ ہے انصاف. عدل کو کیسے سمجھے؟ تو علماء نے کئی مثالیں پیش کرتی ہیں ظاہری گرامی، ہم جیسے ظاہری ان مثالوں کو پیش کر کے ذکر کر لیتے ہیں، بات پہنچا لیتے ہیں بڑی آسانی سے. دیکھیں دو لوگ ایک شخص کے پاس دعوت میں پہنچے، دعوت کیا مہمان ہو گئے، دو مومن آپ کے پاس مہمان ہو گئے. ماشاء اللہ وہ دور تھا انبیاء کا، وہ دور تھا نبیوں کا، وہ دور تھا ائمہ کا، وہ دور تھا خالص مومنین کا، کہ جب سنتے تھے کہ مہمان آ رہا ہے تو شکر کرتے تھے اللہ کا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کوئی ہمارا مہمان بنا ہمارے گھر. آج عجیب ہو گیا ہے معاملہ دنیا کا. آج اگر سنیں کوئی مہمان ہو رہا ہے تو دل گھبرا رہا ہے. ارے بھائی آ گئے نہیں، مگر اہل بیت کا شیوا نہیں ہے، نہ چاہنے والوں کا شیوا ہے. اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کا شیوا یہ ہے کہ کوئی مہمان تمہارے پاس آتا ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، کیونکہ وہ تمہارا رزق اپنے ساتھ لا رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو تمہارا کھانے آ رہا ہے؟ نہیں، الٹا تمہارے رزق میں اضافہ کرنے آ رہا ہے. تو بہرحال دو لوگ مہمان ہو گئے. بات یہاں سے مہمان ہوئے، اب آپ نے کھانے کا اہتمام کیا دونوں کے لیے، مگر ایک مومن اس میں سے بیمار ہو گیا، زبردست تیز بخار میں مبتلا ہو گیا. اب آپ لائے تھے بریانی، بہترین مسالے دار، بہترین مسالے دار. اب انصاف کہہ رہا ہے کہ دونوں کو برابر برابر دو، دونوں کو آدھا آدھا مسالے دار کھانا، آدھا آدھا کھلاؤ دونوں کے لیے. یہ انصاف کہہ رہا ہے. عدل کہہ رہا ہے نہیں، جو صحت مند ہے اس کو دیا جائے، جو بیمار ہے اس کو یہ نہ دیا جائے، اس کے حساب کی غذا دی جائے. یہ کہہ رہا ہے عدل. اور واضح کر دوں، برابر برابر دینا ہے انصاف. جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا ہے عدل. اب میں پروردگار سے کہوں میرے معبود میری روح بھی بڑی اچھی ہے، میرا نفس بھی بڑا
मुझे भी 1,24,000 में कोई एक बना देता, 1,24,000 में कोई एक मुझे भी बना देता। नहीं, तेरी रूह का ये हक ही नहीं था, तेरे नफ्स का ये हक नहीं था कि तू हमारी जानिब से बनाया हुआ हाथी बन जाए। तब वो रूहें 1,24,000 थी जिनका हक था, उनमें भी 1,24,000 में जो हवी और बुलंद मर्तबे पर थी वो 313 थी, उनमें भी जो सबसे आला थी वो 5 थी, उनमें भी जो सबसे अजीम था वो 1 था। अब जो रुतबा आदम को मिला वो ईसा को क्यों नहीं मिला, जो ईसा को मिला वो इब्राहिम को क्यों नहीं मिला, जो इब्राहिम को मिला वो सरकार को क्यों नहीं मिला? ये सवाल ही बेकार है। क्यों? क्योंकि जिसका जो हक था अल्लाह ने उसे वो हक दिया। ये है अदल। अब समझ में अदल समझेंगे तो नबूवत समझ में आएगी, अदल समझेंगे तो इमामत समझ में आएगी, अदल समझेंगे तो क़यामत समझ में आएगी। हम अदल इलाही के मानने वाले हैं, इसीलिए रसूल के बाद किसी अहले कहने को कबूल नहीं करते। अपनी मर्जी से किसी को नहीं मानेंगे। ये अदल का तकाजा, अदल का लाजिम है कि वो कायम करे सिलसिले को। हम उसी को मानेंगे जिसको कुरान मनवाएगा, हम उसी को मानेंगे जिसे जुबान रसूल मनवाएगी। इलाही है ना। तो बहरहाल अब देखें, अदल का तकाजा था कि जनाब मरियम को शौहर नहीं दिया था। वापस आ गया, जनाब मरियम को शौहर नहीं दिया। क्यों? ये अदल का तकाजा था। क्यों? इसीलिए कि जनाब ज़हरा को शौहर देना है। अच्छा, देना क्यों है? सिलसिला कौसर बढ़ाने के लिए, रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत को बढ़ाने के लिए कौसर दिया, मगर कौसर मोहताजी अली है। घबराए तो नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ, अनीस कह रहे हैं। अनीस ने क्या अजीब बात कही, शोहरा का मजमा है तो दिल चाहता है। देखिएगा, अनीस ने आवाज दी, खुर्शीद फलक, खुर्शीद सूरज फलक का कितना अजीम है। हमारी ज़मीन 40 जमा हो जाए तो एक बने वो, फिर उसकी रोशनी चंद किरणें हमारा हाल खराब कर देती हैं। खुर्शीद फलक, अक्स यानी शैडो, ये अक्स, खुर्शीद फलक अक्स से दूरे ताज अली है। अनीस है, खुर्शीद फलक अक्स से दूरे ताज अली है, कुर्सी से फुजूं पाये मेराज अली है। मरियम से सिवा रुतबे में अज़वाज अली है। मरियम से सिवा रुतबे में अब मिसरा सुनेंगे, शौरा बैठे हैं भाई, अनीस का मिसरा है, सुनिएगा। मरियम से सिवा रुतबे में अज़वाज अली है, खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली।
آپ ایک بات غور کریں مصرے کو. ہم جیسے شاعر یہ لفظ ہے نا جو یہ جو لفظ ہے ہم جیسے شاعر کو بہر کی بھرتی کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہم جیسے شاعر کو بہر مکمل کرنے کے لیے کبھی کبھی جو رکھ دیتے ہیں. انیس ہے کیا رکھا بھائی جو خالق کے سوا جو ہے وہ. اب انیس جانے یا انیس کا خدا جانے کہ جو میں کون آیا ہے. یا خدائے سخن جانے یا خدائے سخن کا خدا جانے. جو میں کیا آ گیا دست نگر اردو کا ایک ایسا لفظ ہے جو عموماً طور پہ رائج بھی نہیں ہے، بولا بھی نہیں جاتا، مگر چونکہ مصر میں یہاں ہے. دست نگر ایک عمل کا نام ہے. دست نگر یعنی ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا عمل. میں دست نگر ہوں یعنی میں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہوں، یہ دست نگر ہے. اب دیکھیے گا انیس کیا کہہ رہے ہیں. خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج ہے، وہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں. وہ قاسم تقسیم کرنے والا، وہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں. اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر ہیں. دست نگر ہونا ہے تو ید اللہ ہی کے سامنے ہونا ہے. تو اب کوئی عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اب چونکہ ید اللہ کو اللہ نے منفرد بنایا ہے، اپنا مظہر بنایا ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ سوائے محمد کے، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، کہ سوائے محمد کے، سوائے اس گھرانے کے کوئی اور، چاہے انبیاء میں ہو، کوئی اور ایک ایسا نظر آئے جو کسی فضیلت میں یہ کہتا ہوا ملے کہ میں اور علی برابر ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ملے کہ جو کسی فضیلت میں کہتا ہوا ملے کہ میں اور علی. اب سمجھ میں آیا کہ مریم بھی بطول، فاطمہ بھی بطول، مریم کو شوہر کیوں نہیں دیا اور علی کے لیے رسول فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ کے لیے کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر ہونا تھا، مریم کا بھی کوئی کفر ہونا تھا. اللہ دے سکتا تھا، کہا